یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو کہنا چاہیے کہ ملکی کریم ان کو کہا جا سکتا ہے، یعنی نیک لوگوں میں، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ جہاں تک پہلے طرح کے لوگوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے، محرم کے 10 دن آئے، یا ایام تشریق آئے، یا جمعے کا دن آئے، یہ جتنے بھی اس طرح کے مواقع ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قبولیت دعا کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس میں، مثلا رمضان یا جمعے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جس میں اللہ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی، یہ حضور نے نہیں فرمایا، اب یہ تلاش کرنا پڑتا کہ اذان کے جب اذان ہو جاتی ہے، پہلی اذان اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اتنے وقت میں وہ گھڑی ہے۔ اب جو لوگ زیادہ حریص ہیں اللہ سے بخشش کے، تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنا وقت ہے اذان سے لے کر غروب آفتاب تک کا، وہ مسجد میں گزرے اور دعاؤں میں گزرے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں صرف یہ کہنے کی بات ہے اور کوئی بات نہیں، تنقید ان پر ہرگز نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں اور ہمارے لیے قابل بلکہ واجب الاحترام۔ ان کے بارے میں تو بات صرف یہ کہنی ہے کہ خدا کریے وہ کبھی اس بات پر بھی غور کر لیں کہ وہ ہر سال جو عمرے پہ جاتے ہیں، انہیں کبھی سوچا ہے کہ ان کے محلے میں کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے، وہ دیکھ کا شکار ہو کے مرتی، یا یہ ان کی جوانیاں رسوا ہوتی، یا ان کے والدین بالآخر بہت غریب لوگ ہیں تو ان کی پھر قیمت چکاتے ہیں، بیچتے ہیں انہیں۔ اور یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ ہمارے ملک کے جو، میں کہنا چاہیے کہ جو نیک لوگ ہیں لیکن مالدار ہیں، انہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ بخشش کے لیے سب سے بڑی عبادت عمرہ ہے، حج ہے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آپ نیک لوگوں کے، آپ غریب لوگوں کے کام آئیں۔ لوگوں کے کام آنا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ ہمارے نیک لوگوں کو اس کا زیادہ احساس نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں نے بہت پہلے میرے خیال میں ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا ان کا، کہ ان کا معمول یہ تھا، وہ تقریباً اس زمانے میں کوئی ویزا تو نہیں لینا پڑتا تھا، وہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، اور حج بھی سارا اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتا تھا، تو وہ اپنے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو لے کے جاتے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ اللہ نے بہت دے رکھا تھا، جتنا بڑا علم و فضل رکھتے تھے اتنی بڑی بدولت کے مالک بھی تھے۔ ایک سال وہ جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس کے قریب ان کا پڑاؤ ہوا، وہیں وہ قافلہ ان کا ٹھہر گیا۔ ان کے نوکر نے آ کر غالباً انہیں بتایا کہ ابھی پوری طرح روشنی نہیں ہوئی تھی، صبح کی نماز سے پہلے کا وقت، تو میں نے دیکھا کہ اس فلاں گھر سے ایک لڑکی نکلی، ہمارے قافلے والوں نے رات کو کوئی مرغیاں مر گئی تھی یا مرغی مر گئی تھی، وہ مری ہوئی مرغیوں نے یہاں گندگی کے ڈھیر پر پھینکی تھی۔ وہ لڑکی اندر سے آئی اور اس نے جلدی سے مرغی اٹھا کے اپنے پلو میں لپیٹ لی، نیچے چھپا لی اور جلدی سے اپنے گھر میں چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ معلوم کرو یہ لڑکی کس گھر سے آئی تھی، ان کے حالات کیسے۔ معلوم ہوا کہ باپ اس کا مر گیا، یتیم بچی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، کوئی کمانے والا نہیں۔ اب وہ اس حال تک ان کے حالات بگڑ گئے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاقے آ رہے ہیں۔ تب وہ جب کبھی اس طرح وہ قافلہ ٹھہرتا نہیں یہاں، تب وہ اپنا ایسا سامان جو ان کے کام کا نہیں ہوتا، یا ایسی کھانے کی چیزیں جس کو سمجھتے بیکار ہو گئی ہیں، یا اس طرح مری ہوئی مرغیاں، وہ پھینک جاتے ہیں، تو وہ اس سے ان کو اٹھا کر کئی دن سے اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں، اس طرح وہ زندہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو سن کر بہت دکھ ہوا، فرمانے لگے کہ ہمارا سفر تو کافی باقی ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس اس وقت سرمایہ کتنا ہے۔ انہیں بتایا جی کہ اتنا سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ کہنے لگے کہ واپسی پر کتنا خرچ آئے گا؟ انہیں بتا دیا کہ اتنا واپسی پر ہمارے پاس دینار ہو تو کافی ہے۔ فرمانے کے اتنی دینار رکھ لو، اور باقی جو کچھ آپ نے ساتھ لیا تھا نا، جس کے ساتھ میں نے بھی حج کرنا تھا اور میرے باقی ساتھیوں نے بھی، سب کو کہو کہ ہم واپس آ رہے ہیں، تو وہ سارا سرمایہ اس گھر والوں کو دے دو، اور جا کر اس ماں سے میری طرف سے معذرت کرو، اسے کہو اپنے گھر کا کام بھی چلائے اور اس بچی کی کہیں شادی بھی کر دے۔ چنانچہ وہ سب کچھ دے کر اپنا پورا قافلہ لے کے واپس چلے گئے۔ تو جب اپنے وطن پہنچے تو رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا
فرمایا عبداللہ تم نے جنت خرید لی. یعنی تم جو حج پہ جا رہے تھے نا وہ حج بھی اللہ نے قبول کر لی, وہ حج تمہارے نام لکھا گیا, لیکن یہ جو تم نے اس بچی کی مدد کی ہے, اس گھر والوں کی مدد کی ہے, اس کے وجہ سے یوں سمجھو تم نے جنت خرید لی. ان لوگوں سے صرف میں نے یہ گزارش کرنی ہے کہ شب برات کا موقع ہو یا اور اس طرح کے مواقع, اس میں یقیناً نوافل پڑھنا, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا, اس میں کوئی شبہ نہیں, یہ رات عبادت کی رات ہے اور قبولیت کی رات ہے. لیکن اس میں لوگوں کو بلا کر بجائے حلوہ کھلانے کے اور بڑی دیگیں چڑھانے کی کوشش یہ کریں کہ جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا اور جن کی بچیاں اس طرح جوانیاں ان کو رسوا ہو رہی ہیں وہ بیٹھی ہیں انتظار میں, یا اور ایسے غریبوں کے بچے ہیں جو تعلیم سے رہ گئے, ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں, اور وہ بدماش بن کر پورے معاشرے سے انتقام لیتے ہیں, خدا کے لیے ہر سال بلکہ ہر مہینے ان کی فکر کریں. اگر آپ جیسے چند آدمی جمع ہو کر اپنے محلے کی فکر کریں گے تو یقین جانیے محلہ سدھر جائے گا. ان سے تو بات صرف اتنی کہنی, باقی ان کی نیکیاں, ان کی قدر و منزل ہمارے دل میں ہے. وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ انہی کی وجہ سے بچا ہوا ہے, اللہ نے ان کو جو نیکیوں کی توفیق دے رکھی. اب دوسرے لوگ آپ جیسے میرے جیسے ہیں, بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت قوم کی اسی میں ہے کہ جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نمازیں 5 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم پر اگر حج فرض ہو گیا ہے تو حج پہلے کرنا ہے کہ بچوں کی شادیاں پہلے کرنی. اس بات کی کوئی ترجیح کی تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. وہ کاروبار جس طرح کا کرتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا کاروبار حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, اس میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, انہیں اس بات کی پرواہ نہیں. لیکن اس بات کی بہت پرواہ ہے کہ ربیع الاول آتا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ ربیع الاول کے اول تو 12 دن ہی, یا 12 ربیع الاول کو, یا سارا مہینہ, یا اس مہینے کے چند دنوں میں وہ اپنی کوٹھیوں میں نعت کی مجلسیں جماتے ہیں اور نعت پڑھنے والوں کے سر سے وار وار کر ان کو ویلیں جس کو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں لکڑیوں کی طرح, اور ان کو ڈھیروں لاد کر ان کے گھر بھیجتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ ہمارے نجات کا سامان ہے. آپ خوب جانتے ہیں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوتا یا نہیں ہوتا. یعنی ایک تو آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو نعت پڑھنے کے عوض میں اس طرح ہم پیسے دیتے ہیں 5-5 10-10 روپے, اور پھر ان کا پلو بھاری ہو جاتا ہے اور وہ سب کو سمیٹ کر گھر چلے جاتے ہیں, یہ جو ہم نے کھانے والوں کا ایک طبقہ تیار کیا ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ کے رسول نے تو کوئی پریس کلاس نہیں بنائی تھی, اس نے ایسے طبقے کو بالکل پیدا نہیں کیا تھا جس میں ظاہر ہے اس طرح کھانے والے, کمانے والے اور ہوں, کھانے والے یہ ہوں, اور وہ محض لوگوں کو الو بنا کر, پاگل بنا کر. کیا نعت آپ نہیں پڑھ سکتے؟ یا آپ کو نعت پڑھنی نہیں چاہیے خود؟ یا اگر نعت سنتے ہیں آپ اس لیے کہ اللہ آپ کو اجر دے تو پڑھنے والوں کو اجر کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو پیشہ ور نعت خواہ ہم نے بلا کر ان کی عزت نفس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ہم کس طرح کا ایک طبقہ تیار کر رہے ہیں مراسیوں کا, تو اس طرح جو ہم نے جس چیز کو نیکی سمجھا کہ یہ نیکی ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت سن کر, ان کا یہ تذکرہ سن کر آپ قیامت کے دن کا سامنا کریں گے تو پوچھیں گے کہ میں جو پیچھے اپنا دین چھوڑ کے آیا تھا, میں آخری بار یہ کہہ کے آیا تھا میں تمہارے سپرد و امانت کر کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ ہے, دوسری میری سنت ہے, تم نے اس کے تحفظ کا کیا کیا تھا؟ اللہ کی کتاب دنیا میں رسوا ہو رہی تھی, اس کے پڑھنے والوں کو کہیں بیچاروں کو جائے پناہ نہیں ملتی تھی, تم نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ تم نے اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت, اس کی بالا بلندی کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے, اس کے نفاذ کے لیے تم نے اپنا کیا رول ادا کیا تھا؟ یہ کتاب کو گرنتھ تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی پلو ہلاتا رہے, دوسرا گا گا کے پڑھتا رہے, باقی لوگ سنتے رہے, اور اس کے بعد سمجھے کہ یہ عبادت ہوگی, وہ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں تو وہ کر کے چلے جائیں. اور یہ بھجن تو نہیں ہے ہندوؤں کی طرح, یہ تو ایک زندہ کتاب ہے جس کو کتاب ہدایت اور کتاب قانون کہا گیا. یہ تو ہماری زندگی کی رہنما کتاب ہے, اس میں ہمارے لیے زندگی ہے, اس میں ہمارے ملک کا آئین بھی ہے, اس میں ہماری انفرادی زندگی کی ہدایات بھی ہیں, اس میں اجتماعی زندگی بھی ہے, اس میں ایک ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا تم کس طرح زندگی گزارو.